آج ذکر کریں گے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ یا آپ غسل ترتیبی کریں گے یا آپ ارتماسی کریں گے۔ غسل ترتیبی آپ جیسے نل کے نیچے نہا رہے ہیں، فوارہ ہے یا لوٹے سے یا ڈول سے یا ان چیزوں سے، مثلا تھوڑا سا پانی ہے اس سے آپ اٹھا کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یا مثلا کہ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں، یہ تمام غسل ترتیبی ہوں گے۔ ترتیبی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کو پاک کریں گے، جسم کو پاک کرنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے سر کو دھونا ہے گردن سمیت۔ سر کو دھوئیں گے، فوارے کے نیچے ہیں یا پانی اوپر ڈال رہے ہیں، جس صورت میں بھی نہا رہے ہیں، سر کو گردن سمیت دھوئیں گے، یقین ہو جائے کہ دھل گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں سائڈ دھونی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایکسٹرا دوسری سائڈ پر بھی ڈالنا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ دائیں سائڈ دھل گئی ہے۔ تمام جسم کو، تمام حصوں کو بالوں سمیت دھونا ضروری ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے اگر اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو جو سر کے قریب بال ہوں گے عورت کے لیے وہ دھونے واجب ہیں، جو بہت زیادہ لمبے بال ہیں جو سر سے اضافی ہیں شمار ہوتے ہیں وہ عورت کے لیے دھونے واجب نہیں ہیں۔ مرد کے لیے اور عورت کے لیے باقی غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، سر دھوئیں گے گردن سمیت، پھر دائیں سائڈ، پھر بائیں سائڈ، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کا غسل درست ہوگا۔ اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ پہلے نیت کریں گے، نیت کر کے آپ غسل شروع کریں گے، جسم پاک کرنے کے بعد نیت کر کے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے لیے بھی وہی جو ہم نے وضو کی شرائط بتائی ہیں کہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے جو غسل کرنا ہے وہ مضاف پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، مثلا کہ شربت وغیرہ نہ ہو اس کا، مثلا کہ مٹی اتنی بہت زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی شمار نہ ہو، یا مثلا کہ حتیٰ کہ گلاب کا جو عرق ہے، جو آب گلاب ہے، اس سے بھی آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ تھا ترتیبی کا طریقہ۔ غسل ترتیبی یہی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم شاور کے نیچے ٹھہر جائیں اور نیت کر لیں کہ اب ہم سر دھل رہا ہے، ہمارا دائیں سائڈ دھل رہی ہے، اور ہم شاور کے نیچے ٹھہرے رہیں یا تھوڑی سی جسم کو حرکت دے لیں وہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ سر کو دھوئیں گے پہلے یقینی طور پر، پھر آپ دائیں سائڈ کو دھوئیں گے یقینی طور پر، پھر آپ بائیں سائڈ کو دھوئیں گے۔ سر کو دھونا علیحدہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی مثلا آپ دریا میں نہا رہے ہیں، چشمے میں، نہر میں، ٹیوب ویل میں، یا ان چیزوں میں جہاں پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے، جاری پانی ہے، یہاں آپ نہانا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ وہی ہے، جسم کو پاک کریں گے، نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کا تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے، سر سمیت، پاؤں سمیت تمام جسم پانی کے اندر چلا جائے، تو جو ہی آپ نکلیں گے آپ کا غسل ہو چکا ہوگا، آپ اس کے بعد پاک اور صاف ہیں، آپ کا غسل تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ترتیبی اور ارتماسی غسل کا طریقہ یہ تمام چیزوں میں چلے گا۔ مثلا کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ غسل حیض کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ نفاس کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے، آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو وہ بھی یہی طریقہ ہے۔ 3 غسل جو میت کو دیے جاتے ہیں، بیری کا، کافور کا یا صاف پانی کا، یہ تمام جو ہم نے 6 چیزیں بتائی ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ، میت، مس میت، یہ تمام غسل کا طریقہ یہی ہے، ترتیبی یا ارتماسی، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تمام جو بھی غسل واجب ہو مرد پر، عورت پر، میت کو غسل دے رہے ہیں تو تمام کا طریقہ یہی ہے، یا آپ ترتیبی کریں گے یا آپ ارتماسی کریں گے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں
تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے. غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے. دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل ہوا اذی. تو اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے. لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے. یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے. اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں. اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا. لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے. لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے. ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں. بہت سی بچیاں ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے. اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں. پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں. شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ہی ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے کہ 3 دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر. کسی بہن نے فرمایا کہ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا الگ پانی ہوتا ہے اور پھر دوسرے غسل کے لیے علیحدہ پانی ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ایسا ہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الگ الگ پانی کوئی نہیں ہوتا. آپ اسی ایک پانی سے غسل حیض کر سکتی ہیں، اسی کو پھر آپ آگے غسل جنابت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. بلکہ جب آپ ایک ہی غسل کرتی ہیں اس سے غسل حیض بھی ہو جاتا ہے، غسل جنابت بھی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حیض کی نیت سے الگ پانی استعمال کریں پھر باقاعدہ غسل جنابت کی نیت سے دوسرا پانی استعمال کریں. ایک ہی پانی آپ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسے جنبی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غرغرہ کریں یہ بھی بہتر ہے تاکہ حلق تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے. بس آپ کا غسل ہو جائے گا. جہاں جہاں احتیاطیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر بغیر احتیاط کے پانی بہے گا نہیں، وہاں احتیاط کے ساتھ بہائیں. جس سے بال ہیں عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں تو گدی اور بال کی جو جگہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے پانی بہہ جائے اور جگہ خشک رہ جائے. اسی طرح عام سب کے بغل کے جیسے ہوتے ہیں گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے، اور باقاعدہ باقی مقامات ہیں جو عورتوں کے خاص طور پہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے. باقی اس میں یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ جب عورت حیض کا غسل کرے تو اپنے مقام ستر کو اچھی طرح دھوئے اور کوشش کرے کہ جہاں تک وہ مبالغہ کر سکتی ہے وہاں تک پانی پہنچائے. اور فراغت کے بعد مقام ستر پر خوشبو کا استعمال یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک صحابیہ کو تلقین فرمائی تو وہ استعمال کرنا چاہیے. باقی یہ کہ وہ عام طریقے سے غسل ہوتا ہے. جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اجازت دی عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہیں. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے
تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں, کھولتی ہے تو ٹھیک ہے, آج کل تو بڑی آسانی ہے, پانی بھی کھلا ڈلا ہے, شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں, اتنا وہم نہ کیا کریں, تو آسانی ہے اب. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں, اتنا تردد کریں, پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں, پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں, کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا, وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں, ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے, اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے, وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا, تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئیں, اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا, اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتا ہے, کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز, یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی, سنیوں نے مقدمہ کر دیا, انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی, انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے, تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ مارنے کے لیے اٹھے, آپ فرمایا رک جاؤ, پیشاب تو اس نے کر دیا تھا, تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے, بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا, وہ بدو تھا, پینڈو نیو مسلم تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلہ کر رہا تھا, تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ, قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں, پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ, وہاں پہ بہایا, دیٹس آل, ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, سب نیا نیا دین آ رہا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے. گئیں, ان کے سامنے غسل نہیں کیا, غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی, ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی, اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں, اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا, ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی, لیکن وہ کیا ہے, اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے, اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے, اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں, چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں, حدیث قصہ. ٹھیک ہے, تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی, حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ, لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, منصف مزاج تھی نا, اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں, میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی, حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو
ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے گا. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے، تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، آپ تردد میں پڑھتی ہو، آپ نمازیں روزانہ جمع کرو، تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا، فجر کا کیا، زور اثر کٹھی پڑی، مغربی عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی، او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے، جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں، بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی، ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ، لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں. 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ گئے جے، بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن، ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا. ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء، یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن، عشاء اور فجر. ساڈے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے تو ویسی کوئی قدغہ نہیں ہے، مقیم بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ. میرا کلپ بھی ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کتنے مسائل پتہ چل گئے. ٹھیک ہے جی، جھومیں جناب، علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گیا.